ساتھی اگر ہو تو ذرا باہر حرکت کر لیں. کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں باہر, اندر لے کر آ جائیں, اور آواز پہنچے گی تو یہ خود ہی آ جائے. ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, دھیان کے ساتھ بات کو سننا ہے. ادب کا تعلق بدن سے ہے, عظمت کا تعلق دل سے ہے, اور دھیان کا تعلق آنکھ سے ہے. اس لیے نظریں جو ہے وہ بولنے والے کی طرف ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کے پاس کوئی علم کی بات حاصل کرنے کے لیے آتا تو آپ جو ہے پوچھنا سبق پوچھا کرتے. تو جو قرآن کی آیت, جو حدیث تم نے پیچھے لی تھی, اس پر کتنا عمل ہوا؟ اگر عمل نہیں ہوا تو پہلے اس پر عمل کر کے اور پھر نیا سبق لینا. اس لیے عمل کی نیت بھی ہو کہ جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. قابل احترام بزرگ اور دوستوں, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مخلوق کی تحقیق میں لگنے کا نام سائنس ہے, اور خالق کی تحقیق میں لگنے کا نام ایمان ہے. مخلوق کی تحقیق میں لگنے کا نام سائنس ہے, اور خالق کی تحقیق میں لگنے کا نام ایمان ہے. حضرت فرمانے لگے کہ ساری دنیا آفاق پہ گم ہے اور آفاق ایمان والے میں گم ہے. لوگ جو ہے وہ ستاروں اور سیاروں پر ریسرچ کر رہے ہیں, اور یہ آفاق جو ہے وہ ایمان والے میں گم ہے. کہ ایسی کیا بات ہے ایمان والے کے اندر میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا نظام چلائے. اتنا قیمتی ہے ایمان والا کہ اللہ اس کی برکت سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا نظام چلائے. میرے بھائیوں, ایمان اس وقت تک بن نہیں سکتا. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک 4 باتوں کا ایمان والا اہتمام نہ کرے. اللہ کی قدرت کو بولنے کا, اللہ کی قدرت کو سننے کا, اللہ کی قدرت کو سوچنے کا, اور جب تقاضا آئے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے پڑے. تو ایمان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف کائنات کے اندر میں جو کچھ کیا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, ان باتوں کو اپنے مذاکرے کے اندر میں رکھنا. انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی, صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی. یہ ہے ایمان کی ترقی کا ذریعہ, یہ ہے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ. اور اس کو سننا بھی ہے, بولنا بھی ہے اپنی ذات سے, اور اس کو خوب سننا بھی ہے, اور اسی کو سوچنا بھی ہے. اور جب تقاضا آ جاوے تو ظاہر کے خلاف قدم کو اٹھانا بھی, یہ بھی ایمان کے بننے کا بڑا ذریعہ ہے. ظاہر میں حالات نہیں ہیں لیکن دین کا تقاضا آ گیا, عبادت کا تقاضا آ گیا, دعوت کا تقاضا آ گیا, تو اب ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے سے ایمان میں ترقی ہو. تو ایمان جو بنے گا وہ ظاہر کے خلاف بولنے سے, ظاہر کے خلاف سننے سے, ظاہر کے خلاف سوچنے سے, اور ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے سے. تو سننا اور بولنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے ایمان کی ترقی کا. یہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ بھی ذریعہ ہے ایمان کی ترقی کا.
جب تک آدمی اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو لفظ ایمان صرف وہ اس کے فضائل بتاتا رہے گا، لیکن ایمان کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، جب تک اس کو بولے گا سنے گا نہیں اور اس کی محنت پر نہیں آئے گا، ایمان ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ نے اسباب کیوں پیدا کیے ہیں؟ کیا وجہ ہے اللہ کے اسباب پیدا کرنے کی؟ 3 باتیں فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے۔ دنیا کے سارے اسباب اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ دوسری چیز اللہ نے اسباب پیدا کے لیے ہے ایمان والوں کے امتحان کے لیے، کہ ہم ایمان والوں کو اسباب میں رکھ کر آزمائیں گے کہ ایمان والے اسباب میں رہ کر کس کے یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اسباب اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان کی محتاجگی ظاہر ہو۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اپنی قدرت کے مظہر کے لیے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، بلکہ دنیا کے سارے اسباب ہی اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ آدمی اگر اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ زمین سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، حالانکہ زمین میں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب سے زمین پیدا ہوئی ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسان اس پر محنت کر رہے ہیں، تو اب تک مختلف قسم کی چیزوں کو اس سے انسان نے حاصل کیا ہے۔ کہیں سے گیہوں، کہیں سے چاول، کہیں سے جوار، کہیں سے باجرہ، کہیں سے دالیں، کہیں سے فروٹ، کہیں سے جو ہے وہ زمین سے ایلومینیم نکل رہا ہے، کہیں سے تانبا نکل رہا ہے، کہیں سے سونا نکل رہا ہے، کہیں سے چاندی نکل رہا ہے۔ تو زمین کے اندر میں اگر آدمی کھدائی کر کر دیکھیں تو گیہوں کا دانہ نظر نہیں آئے گا، کوئی پھل نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں اور اس وقت سے دے رہے ہیں جب سے انسان اس پر محنت کر رہا ہے۔ آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں کہ چیزوں کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس بھرے ہوئے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اس میں سے خرچ ہو رہا ہے، لیکن اب تک اس میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر کوئی نکالے۔ خزانے بھرے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، فروٹ کے خزانے ہیں، پھلوں کے خزانے ہیں، عزتوں کے خزانے ہیں، خزانے مال کے خزانے ہیں، کسی چیز میں کمی نہیں آئی، اور انشاءاللہ قیامت تک کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت معین صاحب فرماتے تھے اگر آسمان سے بادلوں سے ایک قطرہ بارش نہ ہو، زمین ایک دانہ نہ اگائے، تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پرورش کرے۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب زندگی کیسے گزر سکتی ہے، تو میرے ایمان میں کمزوری ہے۔ کائنات کی ہر شکل اللہ کی پابند ہے، اور کائنات کی ہر شکل، ہر سبب اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ تو زمین کو دیکھ کر ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں کہ زمین میں کچھ ہے نہیں، اس میں جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ بادلوں میں بارش ہے نہیں، اگر بادلوں میں بارش ہوتی تو جہاں جہاں بادل نظر آتے وہاں وہاں بارش ہوتی، لیکن پتہ چلا کہ بادلوں میں بارش وہیں ہوتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سورج پر گرہن لگا دیتے ہیں، اس کی روشنی ختم کر دیتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کے امر کا پابند ہے، یہ بھی اللہ کے امر کا پابند ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی بڑی مخلوقات جیسے اللہ کے امر کی پابند ہے، ایسے چھوٹی مخلوقات بھی اللہ کے امر کی پابند ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں سور لیے کھڑے ہیں، حکم کے انتظار میں ہیں، جس وقت حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے، اور ان کے پھونک کی جو تاثیر ہوگی تو زمین سے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔
اتنی طاقتور پھونک ہوگی، اور وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا جس کی پھونک سے پہاڑ اکھڑ جائے۔ حضرت فرمانے لگے کہ جیسے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اسرافیل سور کے پھونکنے میں اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ سور نہیں پھونک سکتے۔ فرمانے لگے درختوں کے آخری ٹہنی پر جو پتا لگا ہوا ہے یہ بھی اپنی جگہ سے ٹوٹ کر زمین پر آنے میں اسی طرح اللہ کے حکموں کا پابند ہے جیسے اسرافیل پابند ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر میں خیال ہے کہ اسرافیل تو اللہ کے حکموں کا پابند ہے اور یہ درخت تو جو ہے وہ آزاد ہے، تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے کہ جتنا اسرافیل پابند ہے اتنا ہی یہ درختوں کا پتا پابند ہے زمین پر آنے میں۔ ساری دنیا کے اسباب جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، تجارت، ملازمت، کاشتکاری، کارخانہ، یہ سارے اسباب بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہماری چاہت سے نہیں ہوتا۔ دکان والا چاہے جتنا نفع حاصل کر لے کہ نہیں، بازار میں بہت ساری دکانیں ہیں لیکن سب کو مختلف نفع۔ بعض لوگ تو جس بازار سے کوئی آدمی مالدار بن رہا ہے اسی بازار میں لوگ کنگال بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتے کہ میرے بندوں، دکان میں نفع نہیں ہے بلکہ دکان میں نفع تو ہمارے حکم سے ہے، ہماری چاہت سے ہے۔ دواؤں میں شفا نہیں ہے بلکہ دواؤں میں شفا ہمارے حکم کی وجہ سے ہے، ورنہ اسی دوا کو استعمال کرنے والے بعض لوگوں کو ریئیکشن بھی ہو گیا، دوا ریئیکشن کر دی، بعض لوگوں کو شفا مل گئی۔ تجارت کے اندر بعض لوگ لاس ہو گئے، کنگال ہو گئے، قرضدار ہو گئے، جو اپنا لگایا تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔ تجارت تو نفع کے لیے شروع کی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اور بہت سارا نفع بھی نظر آ رہا تھا لیکن حکم اللہ کا یہ تھا اسی تجارت کے اندر میں کنگال ہو گئے تو کنگال ہو گئے۔ تو کائنات کا کوئی سبب اس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، کائنات کے سبب میں اللہ نے تاثیر ضرور رکھی ہے لیکن قدرت کسی کو نہیں دی، قدرت اللہ کے اختیار میں۔ دواؤں میں شفا اللہ کے حکم سے ہے، تاثیر اس میں اللہ نے رکھی ہے لیکن قدرت اللہ کے اختیار میں۔ اللہ جب چاہیں گے جس کو چاہے گے شفا دیں گے، اللہ جب چاہیں گے جس کو چاہے گے ریئیکشن کر دیں گے۔ دکان میں نفع اللہ نے رکھا ہے، نفع کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، قدرت اللہ کو ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے گے نفع اور جس کے لیے نہیں چاہے گے نفع نہیں ہوگا، اور جس کے لیے چاہے گے اسی دکان سے آدمی کنگال ہو جائے۔ تو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل یہ نفع کے دینے میں، نقصان کے دینے میں اللہ کے امر کی پابند ہے، اللہ کے حکموں کی پابند ہے۔ اس لیے کائنات کی شکلوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچاننا کہ یہ پابند ہے، یہ محتاج ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسباب میں تاثیر تمہارے تاثر کی وجہ سے ہے۔ جس وقت اسباب کا تاثر تمہارے دلوں سے نکل جائے گا اللہ اسباب کی تاثیر کو ختم کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے آگ کا تاثر نکل گیا، اللہ نے تاثیر نکال دی، شکل باقی ہے، تاثیر ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور چلہ اسی میں گزارا، شکل باقی آگ کی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے لیکن اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک روح بھی جلنے نہیں پائے۔ علماء فرماتے ہیں جس رسی سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ رسی جل گئی لیکن اس میں الجھے ہوئے بال اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی، تاثیر نکل گئی، کوئی تاثیر نہیں۔ فرشتے آ کر آفر کر رہے ہیں مدد کے لیے کہ اگر آپ کہو تو ہم پانی برسا دے، ہوا کے ذریعے سے آپ کو بجھا دے۔ سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، وہ آ کر آفر کر رہا ہے کہ جبرائیل تم کہو تو تمہاری مدد کی جائے، کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب دیکھا کہ کوئی تاثر نہیں ہے آگ کا تو پھر اللہ نے بھی براہ راست آگ کو حکم دیا اور آگ کی تاثیر ختم ہو گئی۔ تو اسباب میں تاثیر وہ ایمان والوں کے تاثر کی وجہ سے ہے، جس سبب کا تاثر ہوگا اس میں تاثیر رہے گی، تاثر ختم اللہ تاثیر ختم کر دے۔ تو سبب
یہ تاثر کے لیے نہیں ہے، سبب تو اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے ہے کہ آدمی سبب کے ذریعے سے، جو چھوٹا بڑا سبب انسان کے پاس ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پہچانے کہ یہ سبب اصل نہیں ہے بلکہ اللہ کی چاہت اصل ہے، اللہ کی قدرت اصل ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کی امتحان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں مسلمان ایمان والا سبب میں رہ کر یقین کس کا رکھتا ہے۔ اللہ چاہتے تو دنیا کے اندر میں اور لوگ بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، غیر ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ چاہتے تو ظاہر کر دیتے دو چیزوں کو، ایمان والوں کے لیے بھی ظاہر کر دیتے، غیروں کے لیے بھی ظاہر کر دیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو ظاہر کر دیتے تو پھر دنیا امتحان کی جگہ نہیں رہتی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، اسے اللہ ظاہر نہیں کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام نے آخرت کی خبر سنائی ہے، بتائی نہیں ہے۔ جنت اس کی نعمتیں سنائی ہیں، جہنم اس کے عذابات سنائے ہیں، آخرت کا دن سنائے ہیں، قبر میں جنت بھی ہے جہنم بھی، اس کو سنایا ہے، بتایا کسی کو نہیں۔ اب ایمان والے کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ساری باتوں کو سننے کے بعد اگر یہ باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اللہ کے نبی کی خبر کا ذرہ برابر بھی یقین کمزور نہ ہو۔ اسے صحابہ فرماتے کہ اگر ہمارے سامنے جنت ساری نعمتوں کے ساتھ اور جہنم سارے عذابات کے ساتھ آ جاوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی جو خبر دی ہے اس میں ذرہ برابر بھی ہمارے یقین میں فرق نہیں پڑے گا۔ خبر کا اتنا یقین کہ اگر آنکھوں نے دیکھ لیا تو وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی خبر، علماء فرماتے ہیں ایمان اسی کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر بغیر مشاہدے کے قبول کرنا اور ماننا، مشاہدے کے بغیر، کہ آپ نے جتنی خبریں کی دی ہیں قبروں کا عذاب ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کی خبر ہے تو قبر میں عذاب ہے۔ اچھے عمل کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن خبر دی ہے جنت کا باغ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جنت میں حوریں ہیں، جنت کے اندر میں محلات ہیں، جنت کے اندر میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، میٹھے پانی کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دی ہیں وہ ساری کی ساری خبریں سچ اور حق ہیں، بغیر مشاہدے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ مشاہدے کے ساتھ تو جانور بھی چلتے ہیں، مشاہدے کے ساتھ تو جانور بھی چلتے ہیں۔ جانور کو اگر اس کے نفع کی چیز بتاؤ گے تو آپ کی طرف لپک کر آئے گا، اور ڈنڈا بتاؤ گے تو بلانے کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ اتنی عقل تو اللہ نے اس کو بھی دی ہے، اپنے نفع کی طرف چلنا اور نقصان سے بچنا۔ اگر مسلمان بھی یہی کرے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں نقصان نظر آ رہا ہے تو چھوڑ دے حکم کو، اسباب میں محنت کرنے سے نفع نظر آ رہا ہے تو اسباب میں لگا رہے جانوروں کی طرح۔ تو یہ تو مشاہدے والا دین ہے۔ کسی چیز کو مشاہدے کے ساتھ قبول کرنا اس کو ایمان نہیں کہتے، مشاہدے کے ساتھ قبول کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو ماننا بغیر مشاہدے کے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو دنیا کی سارے اسباب یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ جانچنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اسباب میں رہ کر کس کے یقین کے ساتھ، دکان کا یقین ہے یا اللہ کا یقین ہے، تجارت کا یقین ہے یا اللہ کا یقین ہے۔ اسباب توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کر کے اللہ کے یقین کے ساتھ اسباب کے اندر میں رہنا۔ اسباب کا ذرا برابر بھی یقین کہ اسباب سے میں نہیں پلتا ہوں، میری ضرورتیں اسباب سے پوری نہیں ہوتی ہے، میری ضرورت تو اللہ پوری کرتا ہے، بلکہ اپنے توکل کو چھپانے کے لیے بھی اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ اور آدمی کوئی سبب اختیار نہ کرے تو لوگ ساحل سمجھیں گے کہ اب ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی ہے، کہ مانگ کر پوری ہو رہی ہے، کہ اسباب تو ہم نے صرف اپنے توکل کو چھپانے کے لیے رکھا ہے۔ توکل تو اللہ کی ذات پر ہے کہ ہمارے سارے کام اللہ بناتے ہیں، ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں۔ مسلمان امتحان میں اس وقت تو کامیاب ہوگا جب اپنے سارے اسباب میں رہ کر ذرہ برابر بھی اسباب کا یقین دل کے اندر میں نہ ہو۔
کشتی پانی میں چل رہی ہے لیکن ایک سوراخ پوری کشتی کو برباد کر دے. کشتی کا ایک سوراخ پوری کشتی کو برباد کر دے گا, ضائع کر دے گا. اور پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. تو مسلمان اسباب پہ چلے گا لیکن اسباب کے یقین سے خالی ہو کر, اس لیے کہ اسباب اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کی ہے, غیروں کے اطمینان کے لیے. غیر ایمان والے کو دکان مل گیا, اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ میری اور میرے گھر والوں کی ضرورت اس سے پوری ہوگی, میرے سارے کام اس سے بنیں گے, تجارت سے بنیں گے, ملازمت سے بنیں گے. اس دنیا ان کے لیے جنت ہے, وہ ان کے اطمینان کی چیز ہے, مسلمان کے اطمینان کی چیز نہیں, بلکہ مسلمان کے تو امتحان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی. تو اسباب کے پیدا کرنے کا دوسرا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب میں رکھ کر مسلمان کو آزمانا چاہتے ہیں, اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ آخرت میں اپنے اسباب کے یقین کے ساتھ آیا یا اللہ کے یقین کے ساتھ آیا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں محتاجگی کو ظاہر کرنے کے لیے, انسان کے محتاجگی کو ظاہر کرنے کے لیے. انسان سمجھتا نا میں ایسا, میں ویسا, میں ڈبل پیسہ, آئی ایم سم تھنگ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیکھو میرا بندہ بھوک لگی تو کھانے کا محتاج, جب تک کھائیں گا نہیں اب یہ کمر سیدھی نہیں رہ سکتی اس کی. پیاس لگی تو پانی کا محتاج, کسی کو دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج, آنکھوں میں روشنی ہے لیکن باہر روشنی نہیں تو بھی محتاج. بالغ ہو جاوے تو نکاح کا محتاج, بوڑھا ہو جاوے تو بچوں کا محتاج. تو پیدائش سے لے کر, پیدا ہوا تو ماں کا محتاج, پیدائش سے لے کر موت تک کے محتاجگی اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے کہ میرے بندے تو محتاج ہے اور خالق محتاج نہیں ہے. خالق کو کھانے کی حاجت نہیں ہے, پینے کی حاجت نہیں ہے, سونے کی حاجت نہیں ہے, آرام کی حاجت نہیں ہے, نکاح کی حاجت نہیں ہے, بچوں کی حاجت نہیں ہے, وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو محتاج ہے, تو اپنے آپ کو سمجھتا کچھ ہے لیکن تو محتاج ہے اور ہر قدم پر محتاج ہے. ابھی ناشتہ کیا دوپہر میں, پھر دوپہر کھایا شام میں, شام کھایا پھر ناشتے میں, اتنا محتاج ہے تو, اور تو اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے میں ایسا میں ویسا. تو اسباب اس لیے بھی پیدا کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی محتاجگی کو ظاہر کرے, آدمی محتاجگی کو ظاہر کرے کہ خالق اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے پاس آنکھیں ہونے کے بعد بھی وہ پیچھے کیا ہو رہا نہیں پتہ ہے, کان ہونے کے بعد بھی ایک ساتھ دو چار لوگ بولے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. اور وہ ایسا خالق ہے کہ بیک وقت ہو سارے انسان اپنی اپنی زبانوں میں, پھر ساری مخلوق انسانوں کے علاوہ وہ سب اپنی اپنی زبانوں میں ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی ضرورت کو سنیں گے اور اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے. تو کان ہونے کے بعد آدمی محتاج ہے, آنکھ ہونے کے بعد محتاج ہے, وہ محتاج نہیں ہے. سبب ہونے کے بعد محتاج, اور وہ بغیر سبب کے اپنے قدرت سے کاموں کا بنانے والا, مسبب الاسباب. تو میرے بھائیوں اسباب کی حقیقت ہے. اب انسان اگر یہ سوچیں سب ٹھیک ہے اللہ ہی کرتے لیکن دکان کے بغیر کیسے کریں گے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی بھاری وزن جو ہے وہ زمین سے اٹھا رہا ہے لیکن اب اس کو وہ اٹھانا نہیں پا رہا, تو اس نے چلتے راستے سے کسی مسافر کو کہا کہ ذرا سا ہاتھ لگا دو. اب اس کا ہاتھ لگا اور دونوں نے مل کر سامان کو اوپر چڑھا دیا, تو اس نے گویا اپنی محنت میں اس کو شریک کر لیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی اللہ ہی کرتے لیکن اللہ اکیلے کیسے کریں گے, تو دکان کا سہارا لے کر اللہ, تو گویا ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. گویا اللہ اکیلے نعوذ باللہ نہیں کر پا رہے, اس لیے اللہ نے دکان کا سہارا لے کر, کھیتی کا سہارا لے کر. اللہ اس کے پابند نہیں ہے, کھیتی کے, دکان کے, کارخانے کے, دواؤں کے, اس کے پابند نہیں ہے. اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کام, وہ تو دنیا امتحان کی جگہ اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب کے راستے سے, اللہ پابند نہیں اس کے. دیکھو صحابہ کے واقعات. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 بڑی مصیبتیں مجھ پر آئی. ایک مصیبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے جدا ہو گئے. صحابہ جو اللہ کے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے, ان کے دل پر کیا گزرے گی اللہ ہی کو پتہ ہے. دین کی محبت کا یہ حال تھا کہ اگر رات میں آدھی رات کو اللہ کے نبی یاد آ جاتے تو آپ حجرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے. جب تک اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کرتے اطمینان نہیں ہوتا. صحابہ فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ کے نبی کی ذات ہمیں محبوب تھی. اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت تھی, اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت تھی, اور اللہ کے نبی جدا ہو گئے, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. بڑی مصیبت. دوسری مصیبت
حضرت عثمان کی شہادت. اور تیسری مصیبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجھے ایک تھیلی دی تھی، اس میں کچھ کھجوریں ڈال کر، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تھیلی میں سے کھجوریں کھانا بھی اور لوگوں کو کھلانا بھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو تھیلی دی تھی اس میں سے میں کھجوریں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا. جب جس کو ضرورت پیش آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، میں اس میں سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا. آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ آیا، میں اس میں سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا. آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، میں اس میں سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت میں بھگدڑ مچی مسلمانوں میں، اور وہ تھیلی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. مجھے اس کا بڑا صدمہ تھا. میں نے ایک طویل زمانہ اس میں سے 20 سال سے زائد کھجوریں کھائی اور کھلائی. تھیلی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 5 کلو کی، 10 کلو کی. کل میں نے اس کا حساب لگایا، تقریباً 1050 من کھجوریں اس میں سے کھائی گئی. یہ ہے اسباب. بغیر باغ کے کتنی کھجوریں کھائی؟ 1050 من کھجوریں اس تھیلی سے کھائی گئی. یہ اسباب کی حقیقت. تو اللہ پابند نہیں ہے کہ باغ ہی سے تمہاری ضرورت پوری کی، اللہ اس کے بغیر بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. ایک صحابی جیل میں ہے، پانی کی حاجت، جیلر سے کہا مجھے پانی دے دو، غسل کرنا ہے. کہ نہیں، پانی نہیں ملے گا. اللہ سے دعا کی، اور کوئی بارش کا موسم نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے جیل کے اندر پانی برسایا. لوگ کہتے ہیں سب اسباب کے بغیر کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارنا پڑے گا. بچہ پیدا ہوا تو جسم سے بال نکلنے لگے، دانت نکلنے لگے، تو کیا تدبیر اختیار کس کے لیے؟ بال بڑے ہونے کے لیے کیا تدبیر اختیار؟ کوئی تدبیر نہیں اختیار کی، وہ تو اللہ اپنی قدرت سے. دماغ میں کوئی مشین نہیں فٹ ہے، اللہ اپنی قدرت سے. اور کتنے نکل گئے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. دانت نکل رہے، اسی لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ کوئی تدبیر نہیں اختیار کی، وہ نکل رہے ہیں. میرے بھائیوں، بس یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے اسباب سے ہوتی ہوئی نظر آئی، جب تک دل سے اس کی نفی نہیں ہوگی، جب تک مخلوق کا انکار نہیں ہوگا، اس وقت تک خالق کا یقین دل میں نہیں آئے، خالق سے ہونے کا یقین دل میں نہیں آئے. اس لیے سب سے پہلی محنت جو ہے وہ اپنے دلوں کے مخلوق سے خالی کرنے کی ہے. مخلوق کے یقین سے دل پاک ہو جاوے، صاف ہو جاوے. ساری دنیا میں اس محنت کے ذریعے سے یہی آواز لگائی جا رہی ہے، لیکن چونکہ دنیا مشاہدات کی ہے تو بات جلدی دل میں اترتی نہیں ہے. کہ صاحب یہ لوگ کہہ تو رہے ہیں لیکن ہوگا کیسے؟ ویسو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے باطل کو توڑیں گے اور دنیا کے اندر میں امن و امان آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان ہوگا، مسلمانوں کو عزت ملے گی. بعد میں ایک صاحب اور کہنے لگے حضرت آپ نے ترتیب تو اچھی ہے لیکن ہوگا کیسے؟ تو کہا میں کیا کہہ رہا ہوں، ہوگا ہم سے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا. تم اس کو راضی کر لو، اللہ کرے گا. جب تک اجتماعی طور پر ایمان والے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، جب تک اجتماعی طور پر ایمان والے عمل پر نہ آ جائے، دعوت کی محنت پر نہ آ جائے، تب تک اجتماعی طور پر اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی. انفرادی عبادت سے انفرادی مدد ہوگی، لیکن اجتماعی طور سے مدد جو ہوگی وہ تو اجتماعی طور سے محنت کی وجہ سے ہوگی. سارے ایمان والے محنت پر آ جائے، ایمان عبادت کی محنت پر اور دعوت کی محنت پر، پھر اللہ کی مدد یقینی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا، وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا. جیسے اللہ نے صحابہ کی مدد کی، اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے، سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے. کتنا اہتمام تھا صحابہ کو. یعنی جس زمانے کے اندر میں دعوت کی محنت ہو رہی تھی، اس زمانے کے اندر میں مسلمانوں میں فرائض کا اہتمام تو تھا ہی. اس زمانہ میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو فرائض چھوڑ دے. لیکن اس کے علاوہ سنتوں کا اور مستحب عمل کا بھی اہتمام تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سنتوں کے اندر میں روب رکھا ہے. سنتوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ سنت کا اہتمام کرنے والے کہ اس زمانے میں فارس کا بادشاہ، اس کو بھی ڈر ہوا کہ حضرت عمر اگر زندہ رہے تو میری حکومت خطرے میں، حضرت عمر اگر زندہ رہے تو میری حکومت خطرے میں. اس لیے اس نے ایک نصرانی کو تیار کیا اس کے لیے کہ وہ حضرت عمر کو جا کر قتل کر دے. اس کے لیے انہیں بہت سارا پیسہ دیا، خنجر دیا
اور کہا جاؤ مدینہ جاؤ اور مدینہ والوں کے ساتھ گھل مل جاؤ اور دیکھو حضرت عمر کے معمولات کیا ہیں، اور جہاں موقع ملے ان کو شہید کر دو۔ اس کو پتہ تھا کہ حضرت عمر جب تک رہے گے میری حکومت خطرے میں رہے گی، یعنی ان کی سنتوں کے اہتمام کا اتنا روپ تھا کہ وقت کا بادشاہ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے کہ اگر یہ زندہ رہے تو میں محفوظ نہیں ہے۔ وہ مدینہ گیا، مسلمانوں کے ساتھ گھل مل گیا، حضرت عمر کے معاملات دیکھنے لگا حضرت عمر کیا کرتے ہیں۔ اسے دیکھا کہ دن بھر حضرت عمر جو ہے وہ مسلمانوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے کام سے فارغ ہو جاتے تو ایک درخت نیچے جا کر آرام فرماتے۔ تو کہا یہ اچھا موقع ہے۔ جب حضرت عمر جو ہے درختوں کے نیچے آئے، اس سے پہلے یہ درختوں پر چڑھ گیا۔ اب یہ درختوں پر ہی چڑھا، حضرت عمر آئے لیٹے اور آنکھ لگ گئی، تب یہ درختوں سے نیچے اترنے بھی نہیں پایا کہ ایک شیر وہاں پر آ گیا، شیر آ گیا اور حضرت عمر کا تلوہ جو ہے وہ چاٹنے لگا، جس سے اور نیند زیادہ گہری ہو گئی۔ اچھا تلوہ چاٹے رہا، بہت ٹائم تک ان کا تلوہ چاٹتا رہا اور تلوہ چاٹ کر چلا گیا۔ یہ نیچے آیا، حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی تو سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اور اگلی بات میں اپنے آنے کا مقصد آپ کو بتا دوں، مدینہ کیوں آیا تھا اور مجھے کیوں بھیجا گیا تھا۔ مجھے مدینہ بھیجا گیا تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن میں نے عجیب بات دیکھا کہ آپ جب سو رہے تھے تو آپ کے پیر کو، آپ کے تلوے کو جو شیر آ کر چاٹ رہا تھا، اور ایک غیب سے آواز آئی کہ جو دنیا میں انصاف پسند ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، جو دنیا میں انصاف پسند ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے غیروں کے دلوں میں ہیبت، روب، اللہ کی مدد، مغفرت، سنتوں کا اتنا اہتمام۔ بغداد کے قاضی صاحب اپنے وزیر کو انہوں نے دعوت کی، وزیر صاحب آئے تو پوچھ لیا قاضی صاحب سے کیا پکا ہے، تو کہنے لگے میں نے سنت جو ہے وہ لوکی بنائی ہے آپ کے لیے۔ تو وزیر صاحب نے کہا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے۔ قاضی صاحب بہت غصہ ہوئے اور غصے میں کہا میری تلوار لاؤ۔ کیوں؟